الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین، کون سا جانور افضل ہے قربانی کرنے کے لیے؟ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں شرعی نقطۂ نظر سے، اگر کسی معاشرہ میں فقراء، مساکین اور اسی طرح ضرورت مند لوگ زیادہ ہو تو پھر گوشت کے لحاظ سے جس جانور کا گوشت زیادہ ہو تو وہ افضل ہے، اور اسی طرح اگر کسی معاشرے میں فقراء، مساکین، ضرورت مند لوگ کم ہوں تو پھر قیمت کے لحاظ سے جس کی قیمت زیادہ ہو اس جانور کی قربانی افضل ہے، اور اسی طرح جس جانور کی پھر گوشت عمدہ ہو تو اس کی قربانی افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ بہت زیادہ فربا موٹے تازے جانور کی قربانی مستحب ہے۔ چنانچہ اگر آپ تناسب کریں، ایک طرف ایک جانور ہو موٹے تازے اور دوسری طرف دو دبلے لاغر کمزور جانور ہو، تو بنسبت دو جانور قربانی کرنے کے پھر وہ ایک جانور جو موٹا تازہ ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ بھیڑ کی قربانی بکری سے افضل ہے، اور اسی طرح مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور بنسبت اس جانور کی جس کی کٹ نہیں ہوئی ہو، جو خصی نہ ہو، تو اس سے وہ خصی جانور جو ہے وہ افضل ہے۔ اگر بڑے جانور کو ہم دیکھ لیں، بڑے جانور کے جو ساتواں حصہ ہے اس کی قیمت اور گوشت ایک بکری کے قیمت اور گوشت کے برابر ہو تو پھر اس جانور کے حصے میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ بکری خرید لی جائے، کوئی بکری خریدے، اس سے پھر وہ افضل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ 2 مینڈوں کی قربانی دیتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا۔ تو یہ بھی سنت ہے، 2 جانور کی قربانی بھی سنت ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح جانور، افضل جانور کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔